بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں اس مبارک ہستی کا ذکر خیر کر کے اپنے مقدر کو چمکانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مقدس میں بہت سی آیات طیبات جن کے حق میں نازل ہوئیں اور جن کی شان، مقام اور مرتبے کو قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا خیبر شکن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند چیزیں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں 19 رمضان مبارک 40 ہجری کو ابن ملجم خارجی لائن نے فجر کی نماز کے دوران حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پے در پہ اس کے تلوار کے وار کیے، زہر آلود وہ وار کیے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو اس حوالے سے چند چیزیں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان وراء الورا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابہ میں بھی بڑا بلند مقام رکھتے ہیں اور اہل بیت میں بھی آپ کی فضیلت اور شان اور مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں انت منی و انا منکا، کہ ہے علی آپ مجھ میں سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان عطا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کی اہمیت، ان کی بلند شان کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے صحابہ میں اور تا قیامت آنے والی نسل انسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھا دیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ انت منی، کہ آپ مجھ سے ہیں، و انا من کا، اور میں آپ سے ہوں۔ اب حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پر محدثین کرام نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ماشاءاللہ محدثین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی وضاحت میں، اس کی تشریحات میں اپنی محبت کا اور اپنی عقیدت کا اور احترام کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہرحال معنی سمجھنے میں کوئی دقت یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا واضح معنی ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو مبارک جملے ہیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، یہ جملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت سماعت فرمائے، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں آپ کی شان و فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقواہم علی، کہ میرا پاک علی جو ہے نا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی آپ قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہیں، بہت بڑے قاضی ہیں، آپ فیصلہ کرنا جانتے ہیں، اور یاد رکھیں ساری صلاحیتیں پاک پروردگار خواص کو عطا فرماتا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا ہے اور وہ حکمت کا بحر بے کنار عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنے کا وہ خاص فن عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ پاک علی جو ہیں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاک علی کی شان یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت صرف مومن ہی کرتے ہیں، اور علی سے بغض
یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی کہ جس دل میں بغض علی موجود ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کا اور محبت علی اور مودت علی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا ایمان کے لیے حب علی کا ہونا لازم ہے۔ ہاں، اگر کوئی منافق ہے تو وہاں پر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس دل میں علی کی محبت نہیں وہاں پر ایمان نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، برادران گرامی قدر، یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی جہاں بھی میرے پاک علی کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان علی کو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام علی بھی بیان فرمایا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے اپنی محبت کا اور اپنی والہانہ اس شوق کا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ اس کا اظہار آپ اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کے اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر لا اوتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ، اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میں یہ علم، کل میں یہ جھنڈا اس انسان کو دوں گا، عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یک طرفہ محبت اگر ہم کسی سے کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سے، اسلام سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ آپ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول محبت کا اظہار کر چکے ہیں۔ مومن کے ساتھ جو محبت کے وعدے ہیں، جو اس کی شان بیان کی گئی ہے، تو برادران گرامی قدر دونوں طرف سے یاد رکھیں، جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تو پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ انسان محبت فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس قبولیت کا، کم از کم میرے پاس تو قبولیت کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے۔ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، غلامی کا، اطاعت کا دعویٰ ہے، مودت کا، محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اس میں کتنا سچا ہوں یہ اللہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنے جذبات کا صحیح اظہار نہ کر سکوں، تو برادران گرامی قدر کمی کا بہرحال شائبہ موجود ہے، لیکن جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور فضیلت کا وقت آیا بیان کرنے کا، تو اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سند عطا کی جا رہی ہے، سند عطا کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے اہل فکر و دانش کے لیے اور ارباب سمجھ کے لیے، ارباب علم و فن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس ذوق کو اور اس کے اندر جو لطافت ہے، اس جملے کے اندر جو لطف ہے، جو اس کی لطافت ہے، اس کو اگر سمجھا جائے کہ کتنی مٹھاس ہے، کتنی جو ہے وہ پاکیزگی ہے ان جملوں میں، کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو فَآتَاهَا عَلِيًّا، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عزت والا علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا، جس کی عزت کو میرے پاک علی نے 4 چاند لگا دیے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا یہ ہے آپ کی شان جو بیان سے باہر ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، جب بھی
اہل بیت کی محبت کا ذکر ہوتا ہے اور میرے پاک علی کی مودت کا ذکر ہوتا ہے، تو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے اندر اتنا فہم ہی نہیں ہے، کسی دماغ کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی شایان شان کوئی ایک جملہ بھی بول سکے۔ بہرحال یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں اور اپنے لیے توشہ آخرت بنائیں۔ یاد رکھیں، ان پاک ہستیوں کے ساتھ محبت اور مودت یہ انسان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کے سارے جو لوازمات ہوتے ہیں انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو وہ محبت ادھوری ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ کسی کی ذات سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے احکام سے، اس کے اعمال سے، ان کے طریقوں سے، ان کی تعلیم و تربیت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ محبت کامل اکمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر میرے پاک علی نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، تو آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اس کی دلیلیں آپ نے پیش فرمائیں۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ عمل تھا کہ افطاری کا وقت ہے، بڑی مشکل سے مزدوری کر کے دن بھر کی محنت سے چند جو لاتے ہیں، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو وہ دروازے پہ اسیر آتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے، یتیم و مسکین و اسیرہ۔ پہلے دن یتیم آتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں، دوسرے دن مسکین آتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں، تیسرے دن اسیر آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا واضح کر رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس مخلوق کے ساتھ محبت یہ میرے پاک علی کا سبق ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ آج اگر کوئی ایسا دروازہ ہے جسے افطاری کے وقت لاک کر دیا جاتا ہے، یا اس دسترخوان کو محدود اس نیت سے کر دیا جاتا ہے کہ اور بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں، بند کریں، دروازہ بند کر دیں، یہ افطاری کا وقت ہو رہا ہے، تو کوشش کریں اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا آپ دم بھرتے ہیں تو پھر ان کی سیرت حیدری کو بھی اختیار کریں۔ اور یہاں پر میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تیری خاک میں ہے شرر، گر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو قوت حیدری میسر آئے گی، ضرور آئے گی، جب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور میرے پاک علی کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں نا کائنات میں کہ جن کی اتباع، جن کی فالوئنگ، جن کے نقش قدم پہ چلنا انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، تو ان کے اگر آپ احکام پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، وہ قرآن و سنت سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان سے محبت کرتے ہیں، ذات خدا سے محبت کرتے ہیں، ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، تبھی تو اس پاک بارگاہ کی طرف سے یہ مجدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ وہ آخری جملہ جو میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت شہادت اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ تو اللہ رب العالمین کروڑہا برکتوں، رحمتوں، بخششوں، عنایتوں، محبتوں کا نزول فرمائے آپ کے مزار پر انوار پر، اور جہاں جہاں بھی کوئی حب علی کا دم بھر رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔